کافر۔ اچھا یہ جو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی نا، یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہی چیزیں اب آپ کو قادیانیوں کی کتابوں سے میں دکھانے لگا ہوں، یہ ہم نے دکھانی ہے، انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کر دینا ہے۔ سب سے پہلی نمبر پر چیز اللہ تعالیٰ کی توہین جو قادیانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اندر دوسرا کوئی شامل نہیں ہے۔ لیکن یہ قادیانی جس کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، یعنی مرزا غلام قادیانی، وہ اپنی کتاب تذکرہ صفحہ نمبر 152 کے اوپر لکھتا ہے رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا، کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا، خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، پھر میں نے یقین کر لیا کہ ہاں واقعتاً میں ہی خدا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ جو بندہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہو تو وہ بندہ مسلمان ہوگا کہ کافر؟ جو لوگ ایسے بندے کو اللہ کا نبی مانتے ہوں تو وہ لوگ مسلمان ہوں گے یا کافر؟ کافر۔ تو قادیانی مسلمان یا کافر؟ کافر۔ بات سمجھ میں آگئی جی؟ اگلے صفحے پہ یہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جب میں خدا بن گیا تو پھر خدائی صفات بھی میرے اندر آ گئی۔ کہتا ہے زمین کو بھی میں نے بنایا، آسمان کو بھی میں نے بنایا، پھر میں نے ارادہ کیا کہ اپنا خلیفہ پیدا کروں، میں نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا، پھر اس کے بعد ساری انسانیت کو بھی میں نے ہی پیدا کیا۔ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کہتا ہے کہ ساری انسانیت کو، زمین آسمان کو میں نے پیدا کیا، نعوذ باللہ۔ اگلے صفحے پر اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے گھر میں جب پیدا ہوا تو میرے بیٹے کی شان و شوکت عظمت اس قدر ہے، کہنے لگا فرزند دلبند گرامی ارجمند مظہر الحق والعلا کہ ان اللہ نازل من السماء، کہتا ہے میرے گھر میں جو میرا بیٹا پیدا ہو رہا ہے یہ ایسا ہی ہے کہ گویا اللہ آسمان سے میرے گھر میں نازل ہو پڑا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اسی طرح اگلے صفحے پر وہ لکھتا ہے، اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، کہتا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اللہ نے مجھے کہا اسمع ولدی، اے میرے بیٹے، اے میرے پتر میری گل سن، نعوذ باللہ۔ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، حالانکہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اگلی عبارت دیکھیں، آپ سن کر حیران ہوں گے، کہنے لگا کہ میں خدا کی، اللہ کی بیوی ہوں، نعوذ باللہ۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنے کشف میں ایک دفعہ دیکھا کہ میں بیوی عورت اور اللہ تعالیٰ مرد، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت والے تعلقات میرے ساتھ قائم کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ دوستو خدا کی قسم ہمارا دل نہیں کرتا کہ مسجد کے پاکیزہ ماحول میں وضو کی حالت میں بیٹھ کر ہم قادیانیوں کا یہ گند آپ کے سامنے بیان کریں، لیکن دوستو صرف اس وجہ سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ حضرات کو، سننے والوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ یہ قادیانیت جیسا فتنہ کتنا گندا فتنہ ہے، کتنا گند اس فتنے کے اندر موجود ہے۔ تو یہ دیکھیں خدا کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کس قدر یہ توہینات کر رہے ہیں۔ دوستو آپ لوگ ایمانداری سے بتائیں کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی ذات کو نہ چھوڑے اور اس کے بارے میں اتنی گندی توہینات اور بکواسات کرے تو کیا یہ بندہ مسلمان یا ایک انسان، شریف انسان کہلوانے کے قابل ہو سکتا ہے؟ نبی ماننا تو دور کی بات، ایسے شخص کو تو انسان، ایک شریف انسان نہیں مان سکتا۔ تو جو لوگ ایسے بندے کو اللہ کا نبی مانتے ہوں تو وہ لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو قادیانی معلوم یہ ہوا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، اپنے کفری عقائد کی وجہ سے یہ کافر ہیں۔ بات سمجھ میں آگئی جی؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں اس نے کیا توہینات کی ہیں؟ کہتا ہے کہ سچا خدا تو وہ خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، نعوذ باللہ۔ اس میں دیکھیں اس نے اللہ تعالیٰ پہ بھی تہمت لگائی ہے، نبی علیہ السلام پہ بھی۔ کہتا ہے کہ سچا خدا تو وہ خدا ہے کہ جس نے مجھے، یعنی کہ قادیانی کو، قادیان میں رسول بنا کر بھیجا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح قرآن مجید میں آپ سب جانتے ہیں کہ جہاں جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اس سے میری اور آپ کی مراد میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بدبخت مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے سورۃ الفتح 26واں سپارہ، اس کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی شان و شوکت اور عظمت کو بیان فرما رہے ہیں، لیکن یہ بدبخت کہتا ہے کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، نعوذ باللہ۔ کہتا ہے کہ اس آیت مبارکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے بلکہ میں مراد ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔